حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے 4 کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، لہٰذا یہ کام شوق سے کیا کرو۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پہلا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود بھیجنا، درود پڑھنا۔ یہ کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا؟ بالکل کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، کوئی بھی کام کرنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا، خود نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے پاک ہے۔ قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا، عبادت کرنے کا، کوئی بھی کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو حکم دیا ہے، لیکن خود نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے سے پاک ہے۔ لیکن سنو، اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا لیکن ایک کام ضرور کرتا ہے۔ یا اللہ نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، قیام کریں ہم، رکوع و سجود کریں ہم، روزہ رکھیں ہم، تہجد پڑھیں ہم، سارے کام ہم ہی کرتے ہیں، تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں کیوں نہیں کرتا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو میں کیوں کچھ نہیں کرتا؟ میں صبح بھی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی کرتا، میں اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اور کوئی کام نہیں کرتا لیکن درود پڑھتا ہوں میں۔ اور جو کام اللہ خود کرتا ہے وہ کتنا نرالا ہوگا، کتنا پسندیدہ کام ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میری زبان میں مٹھاس نہیں، میری زبان میٹھی نہیں، میرا انداز، میرا لہجہ، میرا بولنا میٹھا نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں جسے میں کھاؤں میری زبان میٹھی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نوبت یہ ہے کہ تمہاری زبان کڑوی ہو گئی ہے، ہر بات کڑوی ہی نکلتی ہے، تو فرمایا میرے نبی کی ذات پر درود پڑھا کر، درود بھیجا کرو، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے درود پڑھا کرو۔ ادھر سے درود پڑھتے جاؤ گے، ادھر سے مٹھاس بڑھتے جائے، ادھر سے درود پڑھتے جاؤ گے، ادھر سے لہجے بدلتے جائیں گے، مٹھاس بڑھتی جائے گی۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات پر درود پڑھنا، آپ کی ذات پر درود بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ کام ہے، لہٰذا یہ کام شوق سے کیا کرو، درود شریف شوق سے پڑھا کرو۔ فرمایا نمبر 2، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ جو شخص اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، بیوی کو مارتا نہیں ہے، بیوی کو ڈانٹتا نہیں ہے، گھر میں پیار اور محبت سے رہتا ہے، فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ بد سلوکی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، میں اس کو بے عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، ڈانٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، وہ خود مجھے مجبور کر دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے شادی کرو، کاش کہ تم 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے شادی کرتے، یہ نوبت نہ آتی، وہ تجھے مارنے پہ مجبور نہ کرتی، وہ تجھے ڈانٹنے پہ مجبور نہ کرتی۔ کہا حضرت کون سی 4 خوبیاں؟ فرمایا پہلی خوبی زبان دراز عورت سے شادی نہ کرنا، جس عورت کی زبان زیادہ ہو، تیز ہو، لمبی لمبی چھوڑتی ہو، لمبی لمبی باتیں کرتی ہو، کہانیاں چھیڑتی ہو، یہ سناتی ہو، وہ سناتی ہو، ایسی عورت سے شادی بالکل بھی نہ کرنا۔ زبان دراز عورت سے شادی کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا حضرت ایسا ہی ہے، میری بیوی بڑی زبان دراز ہے، وہ ہر وقت باتیں ہی کرتی رہتی ہے، ہر وقت مجھے سناتی ہی رہتی ہے، میری تو ایک بھی نہیں سنتی۔ حضرت نے فرمایا
دوسری خوبی یہ ایسی عورت سے شادی کرنا جس کا میٹھا لہجہ ہو، میٹھا انداز ہو، جس کی زبان میٹھی، وہ اپنی زبان سے جو بھی بولے گی میٹھا بولے گی اور اچھا بولے گی اور تمہارے حق والی بات کرے گی۔ اس نے کہا حضرت میری بیوی کے اندر تو یہ خوبی ہے ہی نہیں، میری بیوی ایک تو بد زبان ہے، دوسرا اس کے اندر جو لہجہ ہے، اس کی زبان جو ہے وہ بہت ہی کڑوی زبان ہے، جو بھی بات کرتی ہے لڑا دینے والی بات کرتی ہے، جھگڑا دینے والی بات کرتی ہے، جو بھی بات کرتی ہے دل میں چھپ جاتی ہے، دل متنفر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسری خوبی یہ ہے ایسی عورت سے شادی کرنا جس کی ماں چغلی نہ کرتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو، اس عورت سے سن کر اس عورت پہ جا کر سناتی نہ ہو، وہاں سے سن کر یہاں نہ لگاتی ہو، یہاں سے سن کر وہاں نہ لگاتی ہو، دونوں عورتوں کو، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتی نہ ہو، غیبت نہ کرتی ہو، دوسروں کے عیبوں کو اچھالتی نہ ہو، دوسروں کے پردے فاش نہ کرتی ہو۔ اگر ماں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی، ظاہر ہے بیٹی بھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی۔ چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس کی ماں نے اپنی ساس اور سسر کی خدمت کی ہو، جس کی ماں نے اپنی ساس اور سسر کی اللہ رسول کی رضا کے لیے خدمت کی ہو، ان کو کبھی تانا نہ دیا ہو، ان کو کبھی تکلیف نہ دی ہو، اپنے والدین سمجھ کر ان کی خدمت کی ہو، ایسی بیٹی سے شادی کرنا، ایسی لڑکی سے شادی کرنا، اور وہ لڑکی تمہارے گھر آ کر تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی خدمت کرے گی، ان کو اپنا ماں باپ سمجھ کے، اپنے والدین سمجھ کے، اللہ رسول کی رضا کے لیے ان کی، کیونکہ وہ عادی بن چکی ہوگی، اس نے اپنے دادا کی خدمت کی ہوگی، اس نے اپنی دادی کی خدمت کی ہوگی، اس نے اپنے نانا کی خدمت کی، اور ماں نے اسے تربیت دی ہوگی، ماں نے اسے درس دیا ہوگا۔ جو ساس اور جو سسر ہوتے ہیں یہ بھی اپنی ماں اور اپنا باپ ہی ہوتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں سخاوت پہنچاتی، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ عمل۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف تمہارے قریب تک نہ آئے، تمہیں چھوئے تک نہیں، تو فرمایا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو، جو بھی مانگنے آئے اپنے حسب توفیق ضرور دیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو۔ تو فرمایا یہ 4 عمل ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل ہیں۔ جو شخص یہ 4 کام اپناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔